کما تدین تدان کے تحت یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی بدکاری کی جا سکتی ہے۔ اگر تو کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر تو کسی کی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا تو تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ذرا غور فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ یہ حدیث ایک سنار کے پاس پہنچی۔ سنار مسلم تھا، سنار تھا۔ کچھ لوگ بہت دیر ہوشیار ہوتے ہیں نا، علماء کا مذاق اڑانے کا ان کو شوق ہوتا ہے۔ وہ کہا یہ مولوی لوگ ایسے حدیثیں گھڑ کے بکتے رہتے ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، یہ تو ایسی ڈرانے کے لیے مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں۔ حضور کی حدیث کو اس نے شک کی نظر سے دیکھا، اور پھر اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایک عورت اس کے پاس چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی سونے کی۔ اس نے چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے اس عورت کے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا، بس اتنا کیا۔ حدیث چیک کرنا چاہتا تھا، مولوی صاحب کا مذاق تو اڑا چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مظلوم طبقہ ہے جسے علماء کہتے ہیں، یہ لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں، پھر لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بہرحال نصیب کی بات ہے، ہر اللہ والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی کسی عالم دین کا مذاق نہیں اڑانا۔ اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس کو بیٹھ کر کے پوچھو کہ یہ کیا ہے، سمجھائیں گے وہ آپ کو۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زمین پہ کھڑے رہنے والے کو وہ نظر نہیں آتا ہے جو چھت پہ کھڑے رہنے والے کو نظر آتا ہے۔ تو عالم جتنی کتابوں پہ نظر رکھتا ہے وہ آپ کی نظر اتنی نہیں ہے، اور انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تو اس نے جو ہے وہ ایک عورت کو چوڑی کا ناپ لینے کے بہانے بدنیتی کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا۔ پھر اس کے بعد شام ہو گئی، وہ گھر پہ آ گیا، آئی گئی بات ہو گئی۔ آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، توجہ کرنا، کما تدین تدان، اس کی بیوی رو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اپنے گھر میں چھوٹے سے بڑا ہوا وہ اپنا فلانا نوکر ہے نا، ہاں وہ سامان کرانہ روزانہ لاتا ہے لے جاتا ہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں پردے کا کتنا مضبوط ماحول ہے، میں نے جب اس نوجوان لڑکے سے راشن لینے کے لیے سامان لینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو اس نے سامان بعد میں دیا، پہلے اس نے میرے ہاتھ کو بدنیتی سے دبایا۔ حالانکہ کبھی وہ لڑکا ایسا نہیں کرتا نا، وہ ایسا ہے، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو دبایا، اس لیے رو رہی ہوں کہ وہ بدماش اس نے مجھے بدنیتی کے ساتھ میرا جسم کیسے چھو لیا، آج میرے جسم کو پامال کیا اس نے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ سنار کے دماغ کی بتی جلی۔ میں نے حضور کی حدیث کا مذاق اڑایا، عالم کا مذاق اڑایا اور یہ کیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک عورت کا میں نے وہاں ہاتھ دبایا بدنیتی سے، کما تدین تدان، یہاں میری بیوی کا ہاتھ دبا دیا گیا۔ اب اس نے اس کو کچھ کہنے کی بجائے دوسرے دن جب دکان پہ وہ عورت چوڑی لینے کے لیے ناپ تو دے چکی تھی، لینے آئی تو اس نے کہا بہن میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ غلطی سے مجھ پہ شیطان غالب آ گیا اور میں نے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ دبا دیا، بدنیتی سے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس نے معاف کر دیا، آئی گئی بات ہو گئی۔ شام کو گھر پہنچا تو بیوی بڑے اچھے موڈ میں تھی، تو کہا بھائی کیا بات ہے، آج موڈ بہت اچھا ہے، کل تو رو دو رہی تھی۔ کہا وہ بچہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ گیا، کہا کہ کل شیطان نے غلبہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے بدنیتی کے ساتھ آپ کا ہاتھ دبایا تھا، تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس نے اسی وقت کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، دیکھو میں نے یہ کیا تو میرے گھر میں بھی ہو گیا۔ اب میں بالکل دل سوزی کے ساتھ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی کہنا چاہتا ہوں، کسی کی بھی بیٹی پر نظر اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کا تصور کرنا، اگر میں کسی پر غلط نظر ڈالوں گا تو میری بیٹی پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی، مگر یہ کہ جو سچی توبہ کر لے، اگر آج سے پہلے واقعی کچھ ایسا ہو گیا تو توبہ کیجئے۔ اور یاد رکھنا اگر گھر میں ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ اگر ہم اللہ اکبر اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کسی اور کی بیوی پر نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پاپ کی نظر ڈالوں گا، لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو گندگی کرتا رہوں میرا گھر محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں اب ایک آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، یاد رکھیے ہم اپنی نگاہ میں جتنی پاکیزگی پیدا کریں گے اتنا ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ زنا وہ قرض ہے کہ ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا
ادا کرتا ہے. اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے یہ وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے, تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ زنا کا قرض چکا دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ پاکیزہ شہر ہے, گنبد و مینار کا شہر ہے. اپنی سوچ میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنی فکر میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین, آئیے سب سے پہلے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کے زبانی آپ سب سے پہلے بیانات کو سماعت کیجیے. اس کے بعد جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہے, کیا چوڑی پہننا جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, کیا ہے, آئیے سب سے پہلے سید صاحب کی زبانی آپ ویڈیو کو سماعت کیجیے. اس کے بعد ہم آپ سے ویڈیو کے آخر میں کچھ ضروری بات بتاتے ہیں ہم آپ کو. نفاق کا بیج بو دیا جائے گا تو اللہ نے آنکھوں کو حجاب دیا کہ اگر غلط منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو فوراً نگاہوں کو جھکا لو, نگاہوں کو نیچا کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا ایسا حرام منظر نگاہوں کے سامنے آئے اور کوئی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, وہ منظر کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ وہ ایمان کی میٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, وہ ایمان کی لذت اپنے دل میں. ہم آپ کو اس پر زیادہ بولنے کی تو ہمیں زیادہ اس پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے مجھ سے بڑی عالم دین کے زمانی آپ نے پورے بیانات کو غور سے سماعت کر لیا ہے کہ سید صاحب نے بتا دیا کہ عورتیں کتنی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے مجھ سے بڑی عالم دین کے زمانی آپ نے پورے بیانات کو غور سے سماعت کر لیا ہے کہ سید صاحب نے بتا دیا کہ عورتیں کتنی چوری پہنے گی, کیا آرٹیفیشیل چیز جیسے لوہے تانبے والی چیز کیا عورت پہن سکتی ہے. تو اس کے بارے میں شرعی حدود یہی آتی ہے کہ عورتیں آرٹیفیشیل چیز نہ پہنے تو بہتر ہے. باقی عورت کو چوڑی پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے, اگر پہننا چاہیے تو کتنا پہننا چاہیے, تو اس میں کوئی حدود یا لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ 1 پہنے, 2 پہنے, 5 پہنے, 4 پہنے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ عورتوں کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن ہاں, عورت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت کی چوڑیوں کا آواز بھی غیر محرموں کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے. یعنی کسی مرد نے اگر عورت کے چوڑیوں کی آواز بھی سن لیا تو اس سے بھی شہوت آ سکتا ہے. تو اس لیے میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ عورت کا چہرے سے لے کر پیر تک یہ ڈھکے رہنا یہ پردہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ اگر جو عورت آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس میں بیٹھی ہے تو گناہ, گاڑی میں جائیے تو گناہ, روڈ پہ چلیے تو گناہ, یعنی گناہ گناہ, بس صرف یہی رہ گیا ہے. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں بہن کو ہدایت دے. باقی آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے, اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. آپ کو اس چینل کے اندر اسی طرح نئے نئے ویڈیوز, نئے نئے دین کی باتیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں گی.